السلام علیکم دوستو، آج کا واقعہ ایک شرابی پر اللہ کی رحمت۔ ایک ایسے شرابی انسان کے بارے میں کہ جس کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا نماز جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ایک انسان تھا جس کا جنازہ صبح سے اس کے آنگن میں پڑا ہوا تھا۔ گاؤں بھر میں اس کی موت کی چرچا ہوا، لیکن کوئی بھی اس کے آخری دیدار کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی گاؤں کے کسی عورت نے اس کی بیوی سے آ کر اس کا حال معلوم کیا۔ دن مکمل گزر گیا اور پھر جنازہ لے کر جانے کا وقت آیا، اور ایک اور انہونی ہو گئی۔ آخر یہ سب کیا ماجرا تھا؟ آئیے سبق دینے والے واقعے کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے پریوار سمیت رہتا تھا۔ وہ بہت برا انسان تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص محنت مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتا تھا، اس کا زیادہ تر حصہ وہ اپنی شراب پینے کی عادت پر لگا دیتا تھا۔ اس وجہ سے اس کے بیوی بچے مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہی تھی۔ جیسے کہ اس کو گاؤں والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے یہاں مزدوری کا کام بھی نہیں دیتا تھا۔ ہمیشہ ہی اسے کام کے لیے کسی دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ مر گیا۔ اس کی میت اس کے آنگن میں رکھی گئی تھی۔ اس شخص کے بچے اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے ان کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی، لیکن کوئی بھی اس کے گھر نہیں آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اب آخری رسم کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچوں کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی، اس کے لیے کفن خریدا اور ایک غسل دینے والے شخص کو بلا کر لائی جو اسے غسل دے سکے، اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر اس نے قبر کھودنے والے شخص سے اس کی قبر کو تیار کرنے کے لیے بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے غم اور پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے، اور ایک بار پھر ان کا گھر رونے دھونے کی آوازوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا گیا، جبکہ شام ڈھلنے کو تھی اور مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ لے کر جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی انسان اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر ان سے منتیں کی، گڑ گڑائی، بہت التجا کی، لیکن کسی کے دل میں انسانیت نہیں جاگی۔ آخرکار اس عورت نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی، اس میں سے 2 مزدور منگوائے، جنہیں جنازہ قبرستان تک لے جانے کے لیے تیار کی، اور اس طرح اب اس آدمی کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا، لیکن قبرستان میں اس آدمی کی میت کا منظر رلا دینے والا تھا۔ ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے گا اور اس کے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی نیک اور اللہ والے بندے تھے،
اور ہمیشہ عبادت گزار تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا پیر و مرشد مانتے تھے۔ وہ بزرگ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور وہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا تو وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آج تک وہ کبھی بھی نیچے نہیں آئے تھے، اس لیے ان کے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کا سارا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ انہوں نے میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا کہ بیٹا تم فکر مت کرو، اس کا نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا تو گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے سرابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ گاؤں والے سے فرمانے لگے، اے لوگوں، میں مغرب سے کچھ وقت پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا، میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک انجان غیب سے آواز نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ نیچے قبرستان میں ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے، اس میت کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اتنے میں اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ کے لیے نیچے اترا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے نیک عورت، تو مجھے بتا کہ یہ شخص ایسا کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر ایسا زبردست اللہ کی رحمت نازل ہوئی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، حضرت، یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، دن بھر شراب خانے میں بیٹھا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں سے پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا تھا اور اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی وہ نہا دھو کر نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کی پرورش کی۔ ہمارے 4 اولاد میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اتر جاتا تو وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا تو یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس بری عادت پر کوئی قابو نہیں ہے، میں چاہ کر بھی اس عادت سے نہیں بچ پا رہا ہوں، پتہ نہیں تو مجھے اس بری عادت کے بدلے جہنم کے کس کونے میں ڈالے گا۔ اور انہی لفظوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اس کو دفن کیا۔ تو دوستو، یہ تھی شرابی پر اللہ کی رحمت۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی انسان سے حسد یا نفرت اس کی کسی بری عادت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے اس بری عادت سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ دوستوں، تھینکس فار واچنگ آل فرینڈ۔